اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، جہاں بھی ہو آباد رہو، خوش رہو۔ پیارے ناظرین، بختروان حساس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو نئے سال کا مبارکباد دیتا ہے اور گزرے ہوئے سال کے بارے میں کچھ الفاظ شریک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب سال گزرتا ہے، نیا سال آتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور یہ سوچ بچار کرتے ہیں کہ گزرے ہوئے سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ پیارے ناظرین، ساری دنیا، ساری انسانیت جو تھی 2020 میں اس پر کئی حادثات آئے، کئی وبائیں آئے، اور اس میں سب سے بڑی وبا جو تھی 2020 میں تو میرے خیال میں 2019 کے سٹارٹ میں شروع ہوئی تھی، لیکن 2020 میں یہ پھر پورے جوبن پر پہنچی۔ چائنا میں یہ بیماری شروع ہوئی اور پھر آنن پانن یورپ اور امریکہ اور ساری دنیا میں پھیل گئی اور بہت سی انسانی جانیں ضائع ہوئے اور انسانیت کو نقصان پہنچا اور دنیا کی اکانومی کو بھی بہت نقصان ہوا۔ اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں، ہم اپنے مسلمانوں کے بارے میں کچھ جو ہوا۔ مثال کے طور پر 2020 مسلمانوں کے لیے ایک اچھا سال نہیں رہا، کیونکہ جتنے بھی ڈسپیوٹڈ ایریاز تھے، جتنی بھی کنٹریز تھے، مثال کے طور پر افغانستان میں تو امن معاہدہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا، لیکن اب بھی وہاں جنگ جاری ہے اور افغانستان میں کے لیے 2020 بھی ایک تباہ کن سال رہا، کیونکہ وہاں جنگ نے تیزی پکڑی اور بہت سے جانیں ضائع ہوئے۔ اس میں افغان فورسز کی بھی کافی ہلاکتیں ہوئے، طالبان کی بھی ہوئے، اور جو عام شہری تھے وہ زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر اس کے بعد عراق میں بھی حالات نارمل نہیں رہے، عراق میں بھی جنگ رہا اور وہاں انسرجنسی جاری ہے اور بہت انسانی جانیں ضائع ہوئی اور اقتصاد تباہ ہوا۔ اسی طرح شام میں بھی یہی صورتحال رہا، لیبیا میں بھی یہی صورتحال رہا۔ لیکن پیارے ناظرین، میرے خیال میں جو مسلمانوں کو سب سے بڑا دھچکا جو لگا، جو بڑی تباہی مسلمانوں کی ہوئی، بربادی ہوئی، اور بعض مسلمان ممالک نے خاص کر متحدہ عرب امارات اور بحرین اور سعودی عرب اور بحرین اور متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے جس بے غیرتی کا مظاہرہ کیا، تو میرے خیال میں اس مسلمانوں کی تاریخ میں اس کا مثال نہیں ملے گا، کیونکہ اسرائیل ایک طرف تو نہتے فلسطینی مسلمان بھائیوں پر گولیاں چلاتے ہیں، ان کے بچے شہید کرتے ہیں، ان کے عورتیں شہید کرتے ہیں، تو ان ظالموں اور ان غاصبوں کو متحدہ عرب امارات نے تسلیم کیا اور بحرین نے بھی تسلیم کیا، اور ہو سکتا ہے در پردہ سعودی عرب کی بھی اس کے ساتھ بات ہوئی ہو، کیونکہ سعودی عرب دباؤ ڈالتا ہے۔ انڈونیشیا پر بھی دباؤ ڈالا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، اگر نہیں کریں گے تو ہم آپ کا جو لیبر ہے سعودی عرب میں جو کام کرتا ہے ہم اس کو نکال دیں گے۔ پاکستان پر دباؤ ڈالا، جب عمران خان گورنمنٹ میں آئے تو اس وقت پاکستان کی اکانومی بہت ویک تھی، کمزور تھی، ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا، تو عمران خان نے دورے کیے دوست ممالک کے، تو سعودی عرب نے بھی $3 ارب دیے، امارات نے اور چائنا بھی، لیکن پھر سعودی عرب نے پاکستان سے کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، اگر آپ نہیں کریں گے تو ہمارے پیسے واپس کریں، تو $2 ارب تو پاکستان نے پہلے ہی واپس کیے ہیں اور $1 ارب جو ہے وہ جنوری یا فروری کے مہینے میں واپس کر دیں گے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، 2020 ہمارے لیے اچھا نہیں رہا۔ روہنگیا کے جو مسلمان ہیں وہ بھی بہت سخت حالات میں ہے، اور اخبارات میں آتا ہے کہ بنگلہ دیشی حکومت نے ان کو غیر آباد جزیروں میں لے کے گئے ہیں اور ان کو وہاں آباد
کرنے کا ارادہ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے 2020 سال جو ہے وہ بہت کٹن رہا، اور پیارے مسلمان بھائیوں، جہاں تک میرا آواز پہنچتا ہے تو آج 2021 کا پہلا دن ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ بحیثیت مسلمان سوچیں اور اسلام کے بارے میں سوچیں کہ اسلام کو جتنے خطرات درپیش ہے، لاحق ہے کہ اس کا تدارک ہو جائے۔ جن مسلم ممالک میں خانہ جنگیاں ہے، دعا کرے اور کوشش بھی کرے کہ ان میں امن آئے اور مسلمان سکھ کا سانس لے۔ اور آخر میں میں امت مسلمہ کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے اخلاق پر توجہ دے، اور وہ اغیار نے جو سوشل میڈیا پر جو وار شروع کی ہے ہمارے نوجوانوں کے اخلاق تباہ کرنے کے لیے، تو وہ ان کا مقابلہ کرے اور فحش ویڈیوز سے اجتناب کرے اور فحاشی سے اجتناب کرے، اور بحیثیت مسلمان جوان اپنا کردار ادا کرے۔ اور آخر میں یہ دعا کرتا ہوں آپ پہ کرے کہ 2021 ہمارے لیے 2020 جیسا نہ ہو، اور اس میں مسلمان ترقی کرے، اور جو مسلمانوں کی اکانومی ہے وہ ترقی کرے، جو مسلمانوں کے جو پروجیکٹس ہے، خاص کر پاکستان چائنا پیک کے بارے کے لیے دعا گو رہے اور محنت کرے اور سوچ بچار کرے۔ اسی طرح پاکستان ایران ٹرکی جو ٹرین سروس چلنے والا ہے اس کے لیے دعا کرے، اور جو پاکستان افغانستان ازبکستان کے درمیان جو معاہدہ ہوا 2-3 دن ہوئے ہے کہ ٹرین سروس چلے گی، تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں اگر ہم کوشش کریں پاکستانی نوجوان، پاکستانی مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمان، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ 2021 ہمارے لیے اچھا سال ثابت ہوگا۔ والسلام۔